بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں رات دیر تک جاگ رہی تھی، کروٹ بدل بدل کر تھک گئی تھی، مگر مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ بیٹھی۔ تبھی مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو ابا کے ہاتھ میں وہی تربوز تھا جو صبح لیے تھے، اور صحن کے راستے سے وہ گھر کے پچھلے حصے میں جا رہے تھے۔ گھر میں سب سو چکے تھے، اور اس وقت ابا کا اس طرح سے چپ کے باہر جانا مجھے کچھ حیرت میں مبتلا کر گیا۔ مگر میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور سوچتی رہی کہ ابا اس وقت تربوز اٹھائے کہاں چلے گئے۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی رات جب پھر میں نے ابو کو رات کے اسی پہر ویسے ہی تربوز لے کر صحن کے پچھلے حصے میں جاتے ہوئے دیکھا تو کچن کی کھڑکی سے میں نے ابا کا تعاقب کیا۔ ابا کو اس تربوز کو زمین کے اندر دباتے دیکھا تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ آخر اس تربوز میں ایسا کیا تھا جو ابا ان کو لے کر اتنے محتاط تھے، اور چکھنا تو دور کسی کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے تھے۔ ابا روز 4 کلو کا تربوز لے کر آتے تھے، لیکن ہمیں کھانے نہ دیتے، خاص کر لڑکیوں کو سختی سے منع کرتے کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ ہمیشہ کنواری ہی رہو گی۔ ابا وہ تربوز لے کر 4 گھنٹے کمرے میں بند رہتے، نہ خود کھاتے نہ کسی اور کو کھانے دیتے۔ ابا کی حرکتیں کافی عجیب تھیں۔ مجھے اب تجسس ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تربوز کو گھر کے پچھلی سائڈ میں زمین کھود کر دبا دیتے تھے۔ میں ابا کے جانے کے بعد گھر کی پچھلی سائڈ پر گئی جہاں ابا نے تربوز دبائے تھے۔ میں حیران تھی آخر یہ سب کرنے کے پیچھے ابا کا کیا مقصد تھا۔ راز پتہ کرنے کے لیے یوں ہی زمین کھودی تو جو راز کھلا، آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی گئی، آخر ابا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایسی کیا بات تھی جو ابا ایسے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ مجھے ابا سے ان سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ میں نے خود کے اندر ہمت پیدا کی اور ابا کے پاس جانے لگی، مگر راستے میں ہی تھی جو ابا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی آوازوں نے میرے قدم زمین میں جکڑ لیے۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، میرے ابا ایسے تو نہیں تھے۔ پھر کیا وجہ تھی؟ ابا کس کے بہکاوے میں آگے تھے؟ کون تھا جو میرے ابا کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ اگلی رات میں ابا کے جانے سے پہلے اس جگہ گئی جہاں رات کو ابا آتے تھے۔ میں نے زمین کھود کر وہ چیز وہاں سے ہٹا کر زمین میں ویسے ہی مٹی ڈال دی۔ ابا کے قدموں کی چاپ کی آواز سن کر میں گھنے پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ ابا نے جیسے ہی زمین کھودی ایک دم پریشان ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے آنے سے پہلے وہاں کوئی اور آیا تھا۔ تبھی میں پیڑ کی اوٹ سے باہر آئی۔ نعیمہ، تم؟ ابا کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکلی، کیونکہ ابا کا راز اب بے نقاب ہو گیا تھا۔ میرا نام نعیمہ ہے، میری عمر 18 سال تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ اندرونی سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میری 2 بہنیں بھی تھیں جو مجھ سے بڑی تھیں۔ ایک بڑا بھائی تھا جو موٹر مکینک تھا۔ ہم نے غریبی میں آنکھ کھولی، بچپن لڑکپن سے جوانی کے دہلیز پر آگے، مگر ہمارے حالات اب بھی ویسے ہی تھے۔ جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت حالات کچھ صحیح تھے۔ میرے ابا بہت بڑے حکیم تھے، لوگ دور دور سے ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت شفا تھی، ان کے دیے گئے نسخوں سے لوگ صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ امی بھی ابا کے ساتھ بیٹھ کر ان کے بنائے گئے نسخوں سے دوائی بنا کر ابا کو دیتی تھی۔ ہم ایسے ہی بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ میں بہت شوق سے امی کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دوائی بناتے دیکھتی رہتی تھی۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں 8 سال سے 18 سال کی ہو گئی۔ حالات سدھرنے کی بجائے اور بگڑتے گئے۔ ان 10 سالوں میں ابا کا کاروبار بالکل بند ہو کر رہ گیا۔ ابا بہت اداس لگتے تھے، وہ خود کو نکارا سمجھتے تھے اور مایوسی کی باتیں کرتے تھے۔ امی انہیں دلاسے دیتی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام پھر پہلے جیسا چلنے لگے گا۔ تب ابا اداس لہجے میں بولتے، دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اب ہر گلی میں ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں، اب حکیموں کو کوئی خاص نہیں پوچھتا، حکیموں کو دھوکے باز سمجھا جاتا ہے۔ پھر بھی اکا دکا لوگ بولے بٹکے سے ابا کے پاس آ جاتے ہیں اور نسخے لے کر جاتے ہیں۔ ابا بہت پریشان رہنے لگے تھے، ان کو اور کوئی کام نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ کبھی ابا امی سے بولتے تھے، بیگم ایسا نہیں ہے کہ حکیموں کا دور ختم ہوا ہے، اب بھی دوسرے حکیموں کے پاس لوگوں کا تانتا بندھا ہے،
اتنا رش ہوتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ جواب میں امی پوچھتی، حکیم صاحب پھر آپ کے پاس لوگ کیوں نہیں آتے؟ آپ کے ہاتھ میں تو بہت شفا ہے۔ بیگم ہم ٹھہرے خدا داد لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، ورنہ لوگ پیسے کے لالچ میں بہت گر جاتے ہیں اور صحیح علاج کا پہچان بھول کر ہر قسم کے نسخے بناتے ہیں، چاہے ان سے کسی کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ ابا اداس ہو کر ایسا بولتے تھے۔ کبھی کبھی میں ابا کو سمجھاتی کہ ابا آپ اداس مت ہو، اس مہنگائی کے دور میں بھی ہم بھوکے نہیں مرتے، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، چھوٹا اور خستہ حال ہی صحیح، اپنا گھر اپنا ٹھکانہ تو ہے نا، ورنہ بہت سے لوگوں کے پاس تو 1 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ امی سلائی کرتی تھی اور گھر کے حالات دیکھ کر ہم تینوں بہنوں کو بھی سلائی کا کام سکھایا۔ ہم آس پڑوس کے کپڑے سلائی کرتے تھے۔ احمد بھائی کو بھی مکینک کی دکان سے تھوڑی بہت رقم مل جاتی تھی، ایسے ہمارا گزر بسر تو ہو رہا تھا۔ اور ابا اور اماں کو اب ہم بہنوں کی شادیوں کی فکر لگ گئی تھی۔ بغیر جہیز کے کوئی شادی نہیں کرتا، پھر بھی امی سلائی کے پیسوں سے بچت کر کے ہماری جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ سی رہی ہوتی تھی۔ پھر میں نے نوٹ کیا ابا اب شام کو گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہی واپس گھر آتے تھے۔ امی پوچھتی تو بولتے تھے حکیم ندیم صاحب کے ساتھ شام کو چہل قدمی کے لیے نکل جاتا ہوں۔ ندیم چچا بھی حکیم تھے، پر سننے میں آتا تھا وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں ان کی شہرت اتنی اچھی نہیں تھی، مگر ندیم چچا کے گھر کے حالات اب کافی بدل گئے تھے۔ انہوں نے اپنا گھر ریپیئر کروایا، پینٹ کروایا تھا۔ ان کے گھر والے اچھا پہنتے اور اچھا کھاتے تھے، لیکن اب ابا روز 4 کلو کا تربوز لے کر گھر آتے۔ ہم جیسے ہی کھانے کے لیے آگے بڑھتے ابا ہمیں کھانے نہ دیتے، حالانکہ میرا بہت دل للچاتا تھا تربوز کھانے کو۔ تربوز مجھے بہت پسند تھے، مگر ابا کی تنبیہ یاد تھی تو اپنی خواہش کو اندر ہی اندر مار دیتی تھی۔ ابا نے ہم سب کو تربوز کھانے سے منع کیا تھا۔ ابا نے خاص کر کے ہم تینوں لڑکیوں کو سختی سے منع کیا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ ہمیشہ کنواری ہی رہو گی۔ اور ہم تینوں بہنیں حیران ہو جاتی، بھلا تربوز کھانے سے کیسے کوئی کنوارا رہ سکتا ہے؟ مگر امی ڈانٹ دیتی کہ جیسا باپ کہتا ہے ویسا ہی کرو، تو ہم لوگ مجبوراً چپ ہو جاتے تھے، مگر ذہن کے اندر اٹھتے سوال خاموش نہیں ہوتے تھے۔ ابا وہ تربوز لے کر 4 گھنٹے کمرے میں بند رہتے لیکن تربوز نہ کھاتے۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں رات دیر تک جاگ رہی تھی، ابھی میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب سب کے سونے کے بعد میں نے ابا کو تربوز کے ساتھ باہر جاتے دیکھا، مگر میں نے اس بات کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ سب کے سو جانے کے بعد ابا تربوز لے کر گھر کی پچھلی سائڈ چلے جاتے۔ مجھے بہت تجسس ہوا، میں دیکھنا چاہتی تھی ابا سب کے سو جانے کے بعد کہاں جاتے ہیں اور ان تربوزوں کا کیا کرتے ہیں۔ ابا کی حرکتیں کافی عجیب تھیں۔ میں نے کچن سے کھولنے والی کھڑکی سے دیکھا، جہاں سے گھر کا پچھلا سائڈ نظر آتا تھا، وہاں سے چپکے سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ابا زمین کھود کر وہاں تربوز دبا دیتے۔ میں حیران تھی آخر یہ سب کرنے کے پیچھے ابا کا کیا مقصد تھا؟ تربوز تو کھانے کی چیز ہے، وہ زمین میں کیوں دبا دیتے تھے؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ ہر رات ابا نئے تربوز زمین میں دباتے تھے اور پرانے لے کر پھر اندر جاتے تھے۔ یہ سب کافی حیران کن تھا۔ ایک رات یہ راز پتہ کرنے کے لیے میں ابا کے اندر جانے کے بعد اس جگہ پر گئی جہاں ابا تربوز دبا دیتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں وہاں ہاتھ سے مٹی ہٹانے لگی۔ جو ہی زمین کھودی تو جو راز کھلا، آنکھیں پھٹ پڑی، کیونکہ وہاں تو تربوز بالکل کالے ہو کر پڑے تھے، حالانکہ ابھی تو ابا ان کو دبا کر گیا تھا۔ تربوز کے اوپر عجیب دوائی بھی پڑی ہوئی تھی، ان سے عجیب قسم کی بو آ رہی تھی۔ اس بو کی وجہ سے میرا سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دم واپس مٹی ڈال دی اور ایک دم سے اندر آ گئی۔ مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی، مجھے عجیب خوف آ رہا تھا۔ ابا یہ کیا کر رہا تھا؟ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پہلے سوچا امی کو سب بتا دوں، لیکن پھر امی کی ڈانٹ سے ڈر گئی۔ امی نے اگر ابا کو بتا دیا تو ابا مجھ پر بہت خفا ہوتا، یہ سوچ کر چپ ہو گئی۔ مگر میں ساری رات جاگتی رہتی تھی، ابا کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ جانے کیوں کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ ابا کوئی کالا جادو، کالا علم یا اسی قسم کا کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، یا کسی سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی آج کل وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتے تھے، اور کچھ تو تھا ان تربوزوں میں جن کے کھانے سے ہمیں
ابا نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ آج کل ابا حکیم ندیم صاحب کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اب ابا نے ندیم چچا کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھنا شروع کیا تھا اور امی کو بولا تھا کہ اب میں اور ندیم ایک ساتھ ہی بیٹھ کے نسخے بنایا کریں گے، لوگوں کا علاج کریں گے۔ مگر مجھے لگ رہا تھا دال میں کچھ کالا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ اتنے سالوں سے میں نے کبھی ابا کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ راتوں کو سب سے چھپ کر ابا نے کبھی ایسا کوئی مشکوک کام نہیں کیا۔ اب میں نے دل میں سوچ لیا تھا آج رات جب ابا اسی جگہ پر تربوز دبانے کے لیے آئیں گے تو میں وہاں چھپ کر کھڑی رہوں گی اور ابا سے سارے سوالوں کے جواب لوں گی۔ ابا کو شاید لگتا تھا ایسا کرتے ہوئے انہیں کوئی نہیں دیکھتا، مگر آج میں ابا کو بتا دوں گی کہ میں ان کا آدھا راز جان گئی ہوں۔ اب پورا سچ آپ مجھے بتائیں گے۔ میں ابا کے جانے سے پہلے وہاں گئی اور وہ تربوز وہاں سے نکال لیا اور خود پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ جب ابا وہاں آئے تو میں ان کے سامنے آ گئی۔ مجھے اس طرح اچانک اپنے سامنے پا کر ابا بکھلا گئے۔ نعیمہ تم یہاں کیا کر رہی ہو رات کے اس پہر؟ ابا نے اپنے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ پر جلدی سے قابو پا لیا تھا۔ ابا میں رات کے اس پہر یہاں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ آپ روز رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آتے ہیں، اور تربوز زمین میں دبا کر آپ کرتے کیا ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے دبائے کے تربوز کی شکل اس طرح کیوں ہو جاتی ہے؟ اس سے یہ کس قسم کی بدبو آتی ہے؟ اب مجھے سارے سوالوں کے جواب دے دیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے آرام آرام سے کہا، دیکھ نعیمہ رات بہت ہو گئی ہے، تم اندر جاؤ، اس وقت تمہارا یہاں اکیلے آنا مناسب نہیں، اور میں تمہارا باپ ہوں، تم میری باپ نہیں ہو جو مجھ سے ایسے کھڑے ہو کر سوال پر سوال کر رہی ہو۔ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں، بس اتنا جان لو جو بھی کر رہا ہوں تم لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ ابا غصے سے بولے، مگر ابا بس بہت ہو گیا، اب اندر جاؤ اور آئندہ میری جاسوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابا نے میری بات آدھے میں کاٹ دی اور میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی جہاں پہلے سے میری دونوں بہنیں گہری نیند سو رہی تھیں۔ میرا بھائی محسن چھت پر سوتا تھا۔ یہ محنت کش لوگ تھک ہار کر ایسا سو جاتے تھے کہ انہیں اپنی بھی کچھ خبر نہیں رہتی تھی۔ محسن گراج میں کام کر کر کے تھکا آ رہا تھا، اس کے سارے کپڑے گرد آلود ہوتے، جگہ جگہ گریس وغیرہ کے کالے دبے کپڑوں میں پڑے ہوتے۔ گھر آ کر نہا کر کھانا کھا کر سویرے سو جاتا کیونکہ اگلے صبح سویرے ہی کام پر جانا ہوتا تھا۔ میری امی اور دونوں بہنیں سلائی کر کر کے تھک جاتی، گھر کے کام الگ کرتی تھیں۔ چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی تو مجھ پر کام کی اتنی سختی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری اسکول سے میٹرک تک کے امتحان دیے تھے اور پھر گھر کے حالات دیکھ کر پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ میرے ذمہ کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا، موڈ ہوا تو کام کر لیا، نہیں ہوا تو بس پڑی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے ویسی نیند نہیں آتی تھی جیسی میرے باقی گھر والوں کو آتی تھی۔ اس لیے ابا کو میں نے دیکھا۔ اس دن میں ابا کے کمرے میں جا رہی تھی جب کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی ہوئی آوازوں نے میرے پیر جکڑ لیے، اور جو میں نے سنا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا امی سے کہہ رہے تھے، بیگم نعیمہ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، وہ مجھے غلط سمجھتی ہے، میری جاسوسی کرتی ہے، تم تو جانتی ہو میں کس قدر مجبور ہوں۔ محسن بیچارہ اکیلا کیا کیا کر سکتا ہے، تم سب کو سارا دن کپڑے سلائی کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ رائمہ اور سائمہ کی بڑھتی ہوئی عمریں دیکھ کر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اب تو نعیمہ کی بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے، بغیر پیسے جہیز کے کون کرے گا میری بیٹیوں سے شادی؟ اس لیے میں مجبور ہو گیا اور ندیم صاحب کی آفر قبول کر لی، ان کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تربوز گھر لے جاؤ، اس پر مختلف دوائیاں اور جڑی بوٹیاں مکس کر کے 4 گھنٹے تک اسے ایسے ہی رکھنا، پھر رات کے پہر زمین میں دبا دینا اور اگلی رات اس کو نکالنا۔ اس تربوز سے خاص قسم کی دوائی بنتی ہے جسے ہم نکال کر صاف کر کے بوتلوں میں بھر کر مریضوں کو دیتے ہیں، اس سے ان کو شفا ملتی ہے۔ میں جانتا ہوں حکیم ندیم صاحب کو آپ سب صحیح قسم کا آدمی نہیں سمجھتی ہیں، وہ ایسی کئی دوائیاں نسخے بناتا ہے اور مارکیٹ میں بیچتا ہے جن کے کھانے سے لوگ کسی بھی قسم کی درد سے وقتی فائدہ تو حاصل کرتے ہیں، مگر اندر ہی اندر دوائی ان کی جڑیں کاٹتی ہے، اندر ہی اندر لوگ مریض بن جاتے ہیں، کوئی شادی کے قابل نہیں رہتا تو کوئی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو حکیم ندیم صاحب یا کسی اور حکیم کے پاس جاتے ہیں، اور یہی حکیم ان کا کامیاب علاج کر کے ان معصوم سادہ لوگوں سے کئی پیسے بٹورتے ہیں۔ ایسا صرف ندیم نہیں کرتا بلکہ سارے حکیم ایسا کرتے ہیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے۔
اگر کسی کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، وہ چیز بنوانے جاتے ہیں تو مستری چیز بنا کر تو دیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر ایسی کوئی اور خرابی کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیز دوبارہ ان کے پاس بننے کے لیے آئے، ان کو پیسے ملیں۔ ہر کوئی ایسا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب اپنے کام اور شعبے کے ساتھ سچے نہیں۔ بیگم، ہر انسان مجبور ہے، ضرورتیں انسان کو مجبور کر دیتی ہیں۔ بھوک کی وجہ سے لوگ غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں بھی مجبور ہو گیا، اپنی بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی عمریں اور بیٹوں کے کندھوں پر پڑنے والے بوجھ کہیں اسے وقت سے پہلے بوڑھا نہ کر دیں۔ مجھے بھی ایسے وہم ستانے لگے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا یا تمہیں کچھ ہو گیا تو ہماری بچیوں کا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں جتنا جلدی ہو سکے بچیوں کو ان کے گھر رخصت کر دوں۔ تربوز سے بھی ندیم صاحب ایسی دوائی بناتا ہے جس سے عورتوں اور مردوں کو ایسی خرابیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ حکیم ندیم کے پاس آتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی ایک کا کامیاب علاج کرتا ہے تو اگلے تک یہ بات پہنچ ہی جاتی ہے کہ فلاں حکیم نے میرا کامیاب علاج کیا تھا، اور لوگ خود چل کر ندیم صاحب کے پاس آتے ہیں۔ ندیم صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے رائمہ کا ہاتھ مانگا ہے اور دہیج وغیرہ لینے سے بھی صاف منع کیا ہے۔ ابا اپنی بات پوری کر کے چپ ہو گئے تو امی بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نائمہ کی بات کو دل پر مت لیں، میں اسے سمجھا دوں گی، بچی ہے، نادان ہے۔ ہاں، جب میں رائمہ کے رشتے کا سن کر ندیم کا مشکور ہوا تو وہ بولے، ہم ایک ہی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہی جب ایک دوسرے کی حالت نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ بغیر دہیج کے تو ہم غریبوں کی لڑکیاں باپ کی دہلیز پر ہی بوڑھی ہو جائیں گی۔ اب تم بھی بسم اللہ کرو اور فیاض کی لڑکی کو اپنے محسن کے ساتھ منسوب کرو اور ایک دوسرے غریب باپ کے کندھے کا بوجھ بھی ہلکا کرو۔ اور میں نے تم سے اور محسن سے پوچھے بغیر ہاں کر دی ہے۔ بہت اچھا کیا حکیم صاحب، محسن کا بھی دل لگ جائے گا، اس عمر میں لڑکے ہنستے کھیلتے ہیں۔ ہمارا بیٹا ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہوں گے، ارمان ہوں گے۔ محسن ایسا نہ سوچے کہ اماں ابا کو بس لڑکیوں کی فکر ہے، یہ تو بہت اچھی سوچ ہے، ندیم بھائی تو بہت اچھے انسان ہیں۔ امی خوشی سے بولتی جا رہی تھی، ایک دم سے ہی ان کا چہرہ کھل گیا تھا، اور اس کی وجہ ندیم چچا کا فیصلہ تھا۔ یہی بات تو میں بتانا چاہتا ہوں، ندیم بہت اچھا انسان ہے، سب کا بھلا سوچتا اور کرتا ہے۔ سنا ہے اور بھی بہت سی غریب گھرانے کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے سبب بنائے ندیم صاحب نے۔ امی اور ابا کی باتیں سن کر میں شرم سے زمین میں گر گئی، اپنے مجبور باپ کی جاسوسی کی، ان سے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ وہ یہ سب ہمارے لیے کر رہے تھے، ان کا اپنا تو اس میں کوئی مفاد شامل نہیں تھا۔ میں دبے پاؤں وہاں سے پلٹ کر آ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ والدین بھی کس قدر مجبور ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے اصولوں کے پابند رہتے ہیں، لیکن اولاد کی خاطر صحیح غلط کی پہچان بھی بھول جاتے ہیں، یا شاید جان بوجھ کر غلط راستے پر بھی چل پڑتے ہیں تاکہ ان کی اولاد خوش رہے، اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ اور مجھ جیسی اولاد بغیر سوچے سمجھے اپنے غریب والدین کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ امی نے شام کو مجھے بہت ڈانٹا کہ باپ کو تنگ مت کرو، ان سے کسی قسم کی سوال جواب نہ کرو، آئندہ مجھے تمہاری شکایت نہ ملے۔ امی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی اور رات کو ابا سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ ابا نے کہا ماں باپ کبھی بچوں سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور 2 ہفتے بعد سادگی سے رائمہ شادی ہو کر سسرال چلی گئی، اور اسی دن محسن بھائی کی دلہن فضا بابی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے اتنے سالوں میں آج پہلی بار ابا، اماں، رائمہ اور محسن کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھا، اور میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خوشیاں دائمی کر دے۔ فضا بابی کا آنا مبارک ہوا۔ سائمہ کی شادی فضا بابی کے خالہ زاد بھائی سے طے پا گئی۔ اب سوچتی ہوں تو جس حکیم ندیم چچا کو ہم سب غلط سمجھتے تھے، ان سب کا بیج بھی تو انہوں نے بویا تھا، انہوں نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا تھا اور سارے غلط کاموں سے توبہ کر لی تھی۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب ندیم چچا کے ساتھ کئی والدین کی دعائیں تھیں۔ اچھے کام کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس پیسہ ہو، بس آپ اپنا دل بڑا کریں، اور ہو سکے تو اپنے حصے کا دیا جلائیں اور سب کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔